آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے لاہور گیریزن کا دورہ کیا۔ گیریزن افسران سے خطاب میں آرمی چیف کا یہ کہنا تھا، بلا شبہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن رہے گا اور دانستہ طور پر شرپسندوں نے شہداء کی یادگاروں کو بے حرمتی کی اور قومی اتحاد کی علامتوں پر حملہ کیا، جنہوں نے تاریخ کا یہ سیاہ باب رقم کیا۔ ایسی ذہنیت کے منصوبہ سازوں اور کرداروں کے ساتھ نہ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے اور نہ ہی ڈیل ہو سکتی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا لاہور گیریزن کا دورہ۔ آرمی چیف کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ۔ سپہ سالار نے یادگار شہداء پر پھول بھی چڑھائے۔ مادر وطن کے لیے جان نچھاور کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ کور کوارٹرز میں گیریزن افسران سے خطاب میں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دشمن قوتیں وہ سرپرست پروپیگنڈے کے ذریعے ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہے ہیں۔ مسلح افواج اور عوام کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قوم کی حمایت سے ایسی تمام قوتوں کے عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ آرمی چیف نے کہا کہ بلا شبہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن رہے گا۔ دانستہ طور پر شرپسندوں نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی اور قومی اتحاد کی علامتوں پر حملہ کیا گیا۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پرتشدد اور مذموم کارروائیوں کی وجہ سے دشمنوں کو مذاق اڑانے کا موقع دیا گیا۔ اب وہی سازشی عناصر ڈٹائی سے بیانیے کو توڑ موڑ کر پیش کر رہے ہیں، جنہوں نے تاریخ کا یہ سیاہ باب رقم کیا۔ ایسی ذہنیت کے منصوبہ سازوں اور کرداروں کے ساتھ نہ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے اور نہ ہی ڈیل۔ گھرونے منصوبے کے اصل رہنما جو خود کو معصوم کہتے ہیں، انہیں اب حساب دینا پڑے گا۔ ایسے عناصر کے خلاف واضح ثبوت موجود ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ 9 مئی کے روز وہ معصوم جوان عناصر کے سیاسی مقصد نہیں سمجھ سکے، ان کو خواہشات کا ایندھن بنایا اور ورگلایا۔ لوگوں کو سپریم کورٹ کی ہدایت پر پہلے سے ہی شک کا فائدہ دیا جا چکا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ فوج کا ہر سپاہی اور افسر کسی دوسری وابستگی سے قطع نظر فرائض کو اولیت دیتا ہے۔ پاک فوج کا ہر سپاہی اور افسر روزانہ کی بنیاد پر قربانیاں دے رہا ہے۔ بعد ازاں آرمی چیف نے لاہور گیریزن میں جناح لائبریری کا افتتاح بھی کیا۔ آرمی چیف سید عاصم منیر کی آمد پر کور کمانڈر لاہور نے ان کا استقبال کیا۔ 9 مئی کو ملک میں بغاوت و پاکستان کو تقسیم کرنے کی گھٹیا حرکت کی گئی۔ جنہوں نے ملک کے خلاف بغاوت کی انہیں سزا ضرور ملے گی۔ سانحہ 9 مئی میں بے گناہوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف کا یہ کہنا تھا، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی قوم برداشت نہیں کر سکتی۔ 9 مئی کے دن شہداء کے ورثاء کے دلوں پر قیامت گزری، یہ بذات خود گواہی ہے۔ یہ سیاسی عمل نہیں بلکہ بغاوت کا ایک منظم منصوبہ تھا۔ حملہ آوروں اور ان کے سرپرستوں نے شہداء کے اہل خانہ سے معافی نہیں مانگی۔ آئندہ کبھی 9 مئی جیسے سانحے کی نوبت نہیں آنے دیں گے۔ شہداء کے ورثاء اطمینان رکھے، قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ بطور خادم پاکستان وعدہ کرتا ہوں، شہداء کے بچوں کا خیال رکھیں گے۔ 9 مئی کے دن 2023 میں پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کی، پاکستان کے اندر تقسیم در تقسیم کرنے کی ایک گھٹیا حرکت کی اور ان کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا ملے گی۔ 9 مئی کے سانحے کے اندر وہ لوگ جن کا کوئی کردار نہیں یا وہ بے گناہ ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ شہیدوں کی قبروں کی بے حرمتی کی جائے اور وہ ادارے جو پاکستان کی سلامتی کی علامت ہیں ان کی تذلیل کی جائے، تو میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ 25 کروڑ عوام ایسی کبھی حرکتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ سیاسی عمل نہیں بلکہ ایک بغاوت کا منظم منصوبہ تھا۔ حملہ آوروں اور ان کے سرپرستوں نے آج تک ریاست، قوم، حتیٰ کہ شہداء کے اہل خانہ تک سے معافی نہیں مانگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ شہداء کی یادگاروں پر حملہ کرنے والے سخت سزا کے مستحق ہیں۔ 9 مئی کے مجرمان نے آج تک شہداء کی فیملی سے معافی نہیں مانگی۔ 9 مئی کو سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھ کر جو دہشت گردی کی گئی ہے وہ دہشت گرد بھی نہیں کر سکتا۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جناح ہاؤس میں شہداء کے لواحقین کے اعزاز میں تقریب میں شرکت۔ مریم نواز نے شہداء کی یاد میں شمع روشن کی۔ شہداء کے بچوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا استقبال کیا اور انہیں گلدستے پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جناح ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، 9 مئی کو ریاست پر حملہ کیا گیا۔ وطن سے محبت کرنے والے ایسے گھناؤنے حملے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ گھناؤنا جرم کرنے والوں کو چھوڑنے والی بات نامناسب ہے۔ ایسی مذموم حرکت کرنے والے کسی بھی طرح سیاسی لوگ نہیں ہو سکتے۔ آج جو میں اندر دیکھ کر آئی ہوں
مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ دہشت گردوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور جو اس طرح کی حرکت، مذموم حرکت کر سکتا ہے، سیاہ حرکت کر سکتا ہے، وہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہو سکتی۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ دہشت گرد جماعت نے منظم طریقے سے 9 مئی کو دہشت گردی کی۔ عدلیہ اور میڈیا سے سوال ہے کہ 9 مئی کے دہشت گردوں کو اب تک سزا کیوں نہیں ملی؟ جنہوں نے 9 مئی کو دفاعی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں پر حملہ کیا، ان کو ضمانت کیسے مل جاتی ہے؟ جنہوں نے یہ حملہ کیا پاکستان کی دفاعی تنصیبات کے اوپر، جنہوں نے قائد اعظم کی یادگار پر حملہ کیا، جنہوں نے شہداء کی جو یادگاریں ہیں اور جو اس کے تقدس پر حملہ کیا، وہ سخت سے سخت سزا کے مستحق ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی کے دہشت گردوں نے جو بویا وہی کاٹ رہے ہیں، ان کو سزا مل کر رہے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہٹ درمی برقرار، امریکی صدر کے بیان پر شدید رد عمل، اگر ہمیں تنہا کھڑا ہونا پڑا تو بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا، اسرائیل بغیر کسی کی حمایت کے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، کامیابی حاصل کریں گے۔ نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ جو بائیڈن نے رفح پر حملے کی صورت ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا اندیا دیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہٹ درمی برقرار ہے، امریکی صدر کے بیان پر شدید رد عمل دے دیا، اگر ہمیں تنہا کھڑا ہونا پڑا تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسرائیل بغیر کسی کی حمایت کے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، کامیابی حاصل کریں گے۔ جو بائیڈن نے رفح پر حملے کی صورت ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا اندیا دیا۔